ہم قرآن مجید فرقان حمید سے میلاد اور اولیاء اکرام کا ذکر پڑھنے اور سننے کی کوشش کریں گے کہ میلاد سے کیا برکات ملتی ہیں اور کیا میلاد منانے پر اللہ رب العزت نوازشات، انعامات اور رحمت خاص کیسے اور کیا کیا عطا فرماتے ہیں۔ اب کہیں سبحان اللہ۔ آج ہم جناب سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلو، وہ پہلو جو رب نے قرآن کا حصہ بنا کر، میرا اور آپ کا عقیدہ بنا کر قرآن میں نازل فرمائے ہیں، ان سے مستفید ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم حق سمجھ کر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پھر حق پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام، بولیے کون؟ بلند آواز سے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور جناب داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں اور جناب داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو جنہیں رب تعالیٰ نے نسل در نسل نبی بنایا ہے، اس نبی کی تو شان وراء الورا ہے۔ اس نبی کا ذکر باعث برکت ہے، باعث خیر ہے۔ رب کا قرآن پڑھیں تو رب تعالی سلیمان علیہ السلام کے زندگی کے چند پہلو بیان فرماتا ہے، اور پھر صرف سلیمان علیہ السلام کے نہیں، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلنے والی ہوا کا بھی ذکر رب قرآن میں بیان فرما دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو رب نے مخلوق بنائی، چاہے وہ مچھلیاں ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے غلام ہو، جن کا بھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کسی ذریعے سے بھی تعلق رہا، حتیٰ کہ ہدہد بھی سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے رہا، تو رب نے اسے بھی قرآن میں حصہ بنا لیا ہے۔ آج ہم نے اپنا عقیدہ قرآن سے پوچھنا ہے کہ اے قرآن ہمیں تو بتا۔ ہم نے پورا مہینہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جاگتے رہے، محافل منعقد ہوتی رہی، ذکر اذکار ہوتے رہے، درود و سلام کی محفلیں سجتی رہی۔ یہ تو بتا میرے مولا اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے پریشان نہ ہو، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ آپ 19واں پارہ پڑھیے، وہاں سورہ نمل ہے، نمل ایک چیونٹی کو بولتے ہیں۔ مولا پھر رب فرماتا ہے وہاں قرآن میں نے ایک چیونٹی کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اس نے میرے نبی سلیمان کا میلاد پڑھا ہے، اس لیے کہ اس نے میرے سلیمان نبی کا میلاد پڑھا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا جو بندہ میلاد پڑھے، صرف بندہ نہیں بلکہ ان کی ایک مخلوق چیونٹی اگر سلیمان علیہ السلام کا میلاد پڑھے، ذکر کرے، تو رب اسے قرآن میں قرآن کی آیت بنا کے ہمارا لیے ایمان اور عقیدہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم آج صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور پر درود اور سلام پڑھیں گے
حضور کا ذکر کریں گے تو کل بروز محشر میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہزاروں میل دور ہے، 300 میل کا فاصلہ ہے یا 3000 میل کا فاصلہ ہے۔ اور اب سنیے، قبیلے کی خیر خواہی کے لیے، کس کے لیے؟ بولیے کس کے لیے؟ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، بھائی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، بہن ایک دوسری بہن کو برداشت نہیں کرتی۔ اب قبیلے کی تباہی کو بچانے کے لیے چیونٹی نے اپنی قبیلے کی چیونٹیوں سے کہا، چیونٹیوں، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ چیونٹیوں، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اور کہیں یہ قرآن کے لفظ ہے، 19ویں پارے کے اندر، سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے کہیں تم آ کے مر نہ جاؤ، اپنی اپنی بلوں کے اندر، گھروں میں، سوراخوں کے اندر، گھروں میں، کھڈوں کے اندر چلی جاؤ۔ کیوں؟ وہ ایک کیڑی، وہ ایک چیونٹی کہتی ہے کہ اے قبیلے کی چیونٹیوں، میں یہ نہیں چاہتی کہ تم برباد ہو جاؤ، میں یہ نہیں چاہتی کہ تمہارا نقصان ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتی کہ تمہاری تباہی اور بربادی میرے سامنے ہو۔ آج فلسطین کے اندر ہمارے کتنے مسلمان بھائی ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ ہمیں کسی کو خیال آتا ہے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں بحثیت مسلمان ہمیں فلسطین کے حق میں صرف دعائی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اور بھی اس سے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ وہاں قبیلے کی تباہی کو بچانے کے لیے ایک چیونٹی کیا کرتی ہے؟ اپنے قبیلے کی ساری چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد یہاں سے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا قافلہ گزرنے والا ہے، جماعت گزرنے والی ہے، لشکر گزرنے والا ہے، گروہ گزرنے والا ہے، وفد گزرنے والا ہے۔ کہیں تم سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کے دب نہ جاؤ، مر نہ جاؤ، تمہاری تباہی نہ ہو جائے، تو تم واپس اپنی اپنی بلوں کے اندر، کھڈوں کے اندر، سوراخوں کے اندر واپس پلٹ جاؤ۔ ادھر چیونٹی کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے یہ یہاں 3000 میل دور یا کئی میل دور خبر دے دی کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام یہاں سے ہی گزرتے ہیں؟ کوئی اور راستہ بھی تو اختیار کر سکتے تھے نا، لیکن رب نے چیونٹی کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر چیونٹی ہو اور میرے نبی کا ذکر کر لے میں اسے بھی حیثیت دے دیتا ہوں۔ کہیں رب نمل کے اندر چیونٹی کا ذکر بیان کرتا ہے، کہیں بکرا کے اندر گائے کا ذکر کرتا ہے، کہیں نحل کے اندر مکھی کا ذکر کرتا ہے۔ ہم تو حضور کے امتی ہیں، اللہ نے ہمیں خیر امت اخرجت للناس میں پیدا فرمایا ہے، وہ امت جس کے لیے دعا مانگتے رہے موسیٰ کلیم اللہ، یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے، اس کے اندر رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو سنیے، جب اس چیونٹی نے، اس کیڑی نے اپنے قبیلے والوں کی چیونٹیوں سے خطاب کیا کہ اے چیونٹیوں، اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں۔ بولیے کون؟ سلیمان علیہ السلام کا ذکر چیونٹی نے کیا ہے تو رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ آج آپ مسجد میں بلند آواز سے کہیں سلیمان علیہ السلام تو کل بروز محشر ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ بولیے کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گروہ، یہ یاد رکھنا ہے، نبی کے بارے میں نہیں، نبی کی جماعت کے بارے میں ہے، نبی کے گروہ کے بارے میں ہے، نبی کے ساتھ آنے والے لوگوں کے بارے میں ہے، مخلوق کے بارے میں ہے کہ خیال رکھنا وہاں سے نبی گزرنے والا ہے اور نبی کا قافلہ گزرنے والا ہے، کہیں تم ان قافلے والوں کے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جاؤ۔ ایک چیونٹی اپنے قبیلے کی بھی رہبر اور رہنما بن جاتی ہے
اور پھر اپنے نبی کا ذکر کرتی ہے، رب اس چیونٹی کا ذکر اتنا بلند کرتا ہے کہ صبح قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں سے مخاطب ہو کے کہا، اللہ کے نبی یہاں سے گزرنے والے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی کو خبر ہو گئی کہ مجھے ایک چیونٹی، میری مخلوق میں سے ایک چیونٹی مجھے پکار رہی ہے، ایک چیونٹی مجھے پکار رہی ہے، یاد کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، میرا ذکر کر رہی ہے، میرا میلاد پڑھ رہی ہے۔ تو ادھر اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قافلے والوں دھیان سے چلنا، وہاں ایک چیونٹیوں کی جماعت ہے، اس چیونٹیوں کی جماعت میں ایک ایسی چیونٹی ہے جو نبی نبی کی صدا لگا رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ درود پڑھتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، آپ میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، 20 آدمی ہوتے ہیں، 50 آدمی ہوتے ہیں۔ ہم بندوں کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں معیار دیکھا جاتا ہے، تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ جناب وہ جو چیونٹی ہے، جب وہاں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے کے ہمراہ پہنچے تو پتہ نہیں، یہ قرآن میں نہیں لکھا کہ کتنی چیونٹیوں کی تعداد تھی، پتہ نہیں 100 کیڑی تھی، پتہ نہیں 1000 کیڑی تھی، پتہ نہیں 10,000 کیڑی تھی، پتہ نہیں 1 ارب خرب کیڑی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اسی چیونٹی کو اٹھایا جس نے اللہ کے نبی پر درود پڑھا۔ ہم یہاں سے پکارے اور آقا مدینے سنے، ہم یہاں سے پکارے اور آقا مدینے سنے، موجے بارے سماعت پہ لاکھ، محبت نال پڑھو، مجھے بارے سماعت پہ لاکھ۔ وہاں اللہ کے نبی اسی کیڑی کو، اسی چیونٹی کو اٹھاتے ہیں اور اس چیونٹی سے پوچھتے ہیں تیری کیا اوقات ہے؟ چیونٹی اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہے میری کوئی اوقات نہیں، نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوگی، لیکن ابھی بڑی عظمتوں والی ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی کی ہتھیلی میں ہوں اور اللہ کے نبی سے گفتگو کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو چیونٹی ہو اور ہزاروں میل دور اپنے نبی کو یاد کرے، رب اس چیونٹی کی محبت کو ضائع نہیں کرتا، اور اپنے قبیلے کی خیر خواہی کے لیے، ہم آپ کے عقیدے کی خیر خواہی کے لیے ہیں کہ آپ بھٹک نہ جائیں، وہاں ایک چیونٹی نے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کے لیے اپنے قبیلے کی چیونٹیوں سے کہا، چیونٹیوں سلیمان علیہ السلام کی جماعت آ رہی ہے، گروہ آ رہا ہے، وفد آ رہا ہے، مخلوق آ رہی ہے، کہیں ان کے گروہ کی پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جانا، اس لیے میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، اپنی بلوں کے اندر، سوراخوں کے اندر، اپنی کھڈ کے اندر واپس چلی جاؤ۔ اگر ایک قبیلے کی رہنمائی کے لیے، ایک قبیلے کی حفاظت کے لیے، ایک قبیلے کی ہمدردی کے لیے چیونٹی اتنی محبت کرتی ہے اور پھر اپنے نبی کا ذکر کرتی ہے، رب اس چیونٹی کو کتنا مقام عطا فرما دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مزیدار یہاں بات سناتا چلوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ہماری لائبریری کے اندر کتاب موجود ہے، تفسیر مدری کے اندر لکھا ہے، بڑی مزیدار لکھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نا ایک وقت قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بھوکے مرنے لگے، جانور مرنے لگے، بکریاں، اونٹ، گائے، ہر چیز مرنے لگی، پیاسی تڑپنے لگی، فصلیں گل سڑ گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے بولا کہ اب اللہ سے جا کے دعا مانگی جائے، استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے، اللہ تعالی ہمیں رحمت اور کرم کی بارش سے مالا مال فرما دے۔ اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، تھوڑی دیر چلے تو جناب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جا میرے نبی سلیمان علیہ السلام کو پیغام دے کے آ، بارش آج ضرور ہوگی لیکن آپ کی دعا سے نہیں، ایک چیونٹی کی دعا سے قبول ہوگی۔ ایک چیونٹی کی دعا قبول ہو گئی ہے،
آپ واپس چلے جائیں. جبرائیل علیہ السلام نے پیغام دیا, سلیمان علیہ السلام نے پیغام سنا, سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے, عرض کی مولا اے جبرائیل جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ مولا بے شک تو چیونٹی ہی کی برکت سے اس کی ہی دعا سے بارش کر دے, لیکن میں اب باہر آ گیا ہوں, اب میری دعا بھی قبول کر لے. رب تعالیٰ نے فرمایا آپ کی دعا تو ہم رد کر ہی نہیں سکتے, لیکن آج جو بارش برسائیں گے وہ اس چیونٹی کی دعا کی وجہ سے برسائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو چیونٹی ایسی ہو جس کے دل میں نبی کی محبت ہو, عقیدہ ایسا ہو, نظریہ ایسا ہو, فکر ایسی ہو, تو رب قرآن میں 19ویں پارے کے اندر حصہ بنا کے تلاوت کرنے والوں کے لیے عقیدہ بنا دیتا ہے. اب آگے چلیے, وہاں سلیمان علیہ السلام, بہت لمبا قصہ ہے قرآن کے اندر, یہ 2-3 رکوع بن جاتے ہیں, میں آپ کو مختصر سنا دیتا ہوں. انتہائی سادہ اور عام لفظوں میں خلاصہ سمجھانے لگا ہوں جو آج کی میری تقریر کا موضوع ہے, کیونکہ یہ غوث پاک کی عظمت اور شان والا, آپ کے وصال والا مہینہ ہے. تو ہم نے غوث پاک, ایسے غوث, ایسے ولی قرآن سے پڑھنے ہیں جن کا ذکر رب نے قرآن میں بیان فرمایا. ہم نے ولی کہاں سے پڑھنے ہیں؟ قرآن سے. اب جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا اور فرمایا ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ قرآن کے اندر لکھا ہے. کون؟ بلند آواز سے کون؟ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا. تو آپ ایسا کیجئے, تلاش کیجئے کہ ہدہد کہاں ہے. اتنی دیر میں ہدہد واپس پلٹا اور آ کے اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام, میں معافی چاہتا ہوں. میں ایک ایسی جگہ پہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں ایک ملکہ ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے, اور اس نے اپنے نیچے بہت بڑا تخت سجا رکھا ہے, بہت بڑا سونے کا تخت سجا رکھا ہے. اب تفسیر نگاروں نے اس کے مختلف پہلو لکھے ہیں. کسی نے کہا 30 فٹ اونچا تھا, کسی نے 80 فٹ لمبا کہا, کسی نے 80 ہاتھ چوڑا کہا. مختلف روایات ملتی ہیں, کیونکہ ہم نے قرآن سے آج کا موضوع جو چنا ہے وہ اللہ کا ولی چنا ہے. بولیے سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کی بات سنی, فرمایا تم میں سے کون ہے, تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت اٹھا کے یہاں میرے پاس لے آئے. قرآن کہتا ہے ایک جن اٹھا. کون؟ بولیے کون؟ ایک جن اٹھا, اور جن کہتا ہے اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام, یہ جو آپ نے محفل سجائی ہے, آپ جو میٹنگ کر رہے ہیں, آپ جو اجلاس کر رہے ہیں, آپ نے جو پنڈال سجایا ہوا ہے, اس کو ختم ہونے سے پہلے پہلے اے اللہ کے نبی میں اس کے تخت کو اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. یہ جن کی پاور ہے. کس کی؟ اور تو ساتھ سننی اللہ دے ولی دی پاور تے گج کے آخر سبحان اللہ. ایک باری پیار نال پہلے بھی آخو سبحان اللہ. جن کہتا ہے کہ میں یہ محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے, یہ اجلاس, یہ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا. اب قرآن کہتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے, یہ 22واں پارہ سورہ سبا کے اندر قرآن کہتا ہے, سورہ سبا کے اندر, کہ 1 مہینہ لگتا تھا آتے ہوئے, 1 مہینہ لگتا تھا جاتے ہوئے. لیکن وہ جن کہتا ہے کہ میں آپ کی اس بات کو, اس تخت کو, بلقیس کے تخت کو یہاں محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے یہاں لے آؤں گا. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا غیب دار نبی ہوں, مجھے اللہ نے غیب عطا فرمایا, تو بیٹھ جا. تو بولیے تو کس کو بٹھایا؟ بولیے کس کو؟ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ بولو پھر کس کو؟ جن کو فرمایا تو بیٹھ جا, کیونکہ سلیمان جانتے تھے کہ اس میری میٹنگ کے اندر ایک ایسا اللہ کا ولی موجود ہے جو اسے اس سے بھی پہلے اٹھا کے لے آئے گا.
پھر قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، توجہ سے سننا، قرآن کہتا ہے، پھر سنو، قرآن کہتا ہے ایک اللہ کا ولی اٹھا جسے اللہ نے علم عند اللہ الکتاب، جسے اللہ نے ایک ایسا عالم اٹھا جسے اللہ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا، جس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، آپ یہ آنکھ بند کریں اور کھولیں اور یہاں ممبر پہنچ جائے گا، یہاں ممبر، بلند آواز سے یہاں ممبر۔ یہ بڑی سوشل میڈیا تے جناب دھما پئیاں نے، بابے تے شاہی کونی اور رنڈیا قرآن تے پڑھ کے ویکھ، بابے ہی بڑی شے ہے۔ قرآن کہتا ہے بابے بڑی شے ہے، ولی کی پاور یہ ہے، ولی کی شان یہ ہے، ولی کا مقام یہ ہے، وہاں ایک منٹ نہیں لگتا۔ اب دیکھیں آپ ساری آنکھیں ایک منٹ بند کریں، کھولیں، کتنا ٹائم لگا ہے؟ تو جس کے سفر کتنا بنتا ہے، 1 ماہ آنے کے لیے، 1 ماہ جانے کے لیے، لیکن اٹھا کے کتنی دیر میں لایا؟ آنکھ جھمکنے سے پہلے وہاں بلقیس کا تخت پہنچ گیا۔ جب تخت پہنچ گیا تو اب سنیے ولی کی شان کیا ہوتی ہے۔ وقت کا پرندہ اپنے پروں کو سمیٹ چکا ہے۔ آخری بات توجہ سے سنیے، عقیدے کی بات ہے، سنیے، بڑے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ پہلے میں ساری گل سن کے بڑی ڈھیلی سبحان اللہ بولی، آخو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ بابے بڑی شان ہے۔ یہ اللہ کا ولی ہے جس کا نام سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے، سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے۔ ارے یہ سلیمان ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھے، اس کے ولی کی یہ شان ہے۔ ارے سنو میرے داتا، میرے لاہوری کلندر کی کیا بات ہے؟ اب سنیے، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، بڑی ہی ایمان افروز۔ اللہ کرے میں اپنے جذبات پہ قابو رکھ کے اس بات کو بیان کر سکوں۔ جیسے ہی میں نے اس کو سنا اور پڑھا تو میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا، عشق سے مچلنے لگا۔ ایک انگریز ہے جس کا نام ہے، مسلمان ہوا تو اس کا نام رکھا گیا فاروق احمد۔ کیا نام رکھا گیا؟ اور اس کا انگریزی نام ہے لین یارڈ۔ کیا نام ہے؟ اس کی قبر آج بھی داتا علی حجویری کے مزار کے پاس ہے۔ کدھر ہے؟ بلند آواز سے کدھر ہے؟ بولا جب پاکستان آیا نا مسلمان ہو کے، تو اس نے داتا کا وہ اوپر سے گنبد ٹوم دیکھا نا، مزار دیکھا، مقبرہ دیکھا، نشانی دیکھی، تو اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے، لوگوں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا یہ لوگوں کا نا مشرک خانہ ہے، استغفر اللہ، یہاں مشرک لوگ آتے ہیں۔ اس نے بولا اچھا، پھر میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں نے تو کفر کو چھوڑا ہے۔ اس کے دل میں پھر آہ لگی کہ دیکھوں تو صحیح یہاں ہوتا کیا ہے، یہاں پہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ جب وہاں بیٹھے تو وہ جو اس کے ساتھ علماء تھے، مولوی حضرات تھے جنہوں نے اسے مسلمان کیا تھا، ان سے وہ پوچھتا ہے ذرا یہ تو بتاؤ، ذرا یہ تو بتاؤ، یہ جو قرآن کے اندر سلیمان علیہ السلام کے تخت کا اور بلقیس کے تخت کا، سلیمان کا ذکر ہے کہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیہ وہاں لے آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب وہاں ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، وہاں رب کا قرآن بولا، بولو یار سبحان اللہ۔ اس نے بولا قرآن میں نے پڑھا ہے، 19ویں پارے کے اندر ایک چیونٹی کا ذکر ہے، ایک ملکہ کا تخت ہے اس کا ذکر ہے، اور ایک جن کا ذکر ہے، اور ایک اللہ کے ولی کا ذکر ہے، ایک بابے کا ذکر ہے، ایک عالم کا ذکر ہے جس نے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت اٹھا کے جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس رکھا تھا۔ وہ کیسے رکھا تھا ذرا یہ بتاؤ۔ مولوی سارے بیچارے میرے یار پڑھے بہ گئے، سوچو لگ پہ بہن کے کریے، بڑا اوکھا سوال آ گیا۔ اتنی دیر میں ایک داتا صاحب دے دروازے تے ایک فقیر بیٹھے یا، بولو یار سبحان اللہ۔ پانی کو نہیں رکھا، میرا گلا بھی جواب دے رہا ہے، جذبات بہت تیز ہو رہے نا، تو سبحان اللہ۔ حضرت داتا صاحب دے دربار تے ایک فقیر بیٹھا، او انہاں مولویاں ناخدہ مولویو ناشتہ کر آئے ہو، یہ آخدہ بولو
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆ ਨਾ, ਸਾਦੀ ਜੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਬੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ, ਔਰ ਅਭੀ ਹਾਇਆ ਵੀ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਏ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਓ ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਓਏ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ। एक मिनट लगा, कितने मिनट लगे? एक मिनट लगे। खादम रिजवी साहब भी गल बयान कर दें तो बहुत सारे उलमा ने बयान की है। तो दाता साहब की किताब कशफुल मजूब के अंदर उसका जो तर्जमा होया है ना, क्योंकि वो लिखी अरबी च गई है, तर्जमे के अंदर भी ये गल लिखी है उर्दू जबान के अंदर के वो जो अंग्रेज है या वो गश खा के ढह पिया, गश खा के ढह पिया। होश आई तो उसको उन्हें पूछा सरकार नाश्ता साडे मुंह आ गया है, तुहानू होश उड़ गए, तुसी बेहोश हो गए हो, दवाई दारू कीता, हाथ तलियां मलियां, पैर मले, होश आई। आखिया जलियो तुहान के पता ए जिहड़ा बाबा बैठे है ना, इस जिहड़े बर्तन नहीं आंदे ए मेरे दादा ने बर्तन ने, ए जिहड़ा थर्मोस है ना ए मेरी बेगम दे दादे दा ने, ए जिहड़े कप ते जनाब डिसियां आईयां ने ना ए मेरे इंग्लैंड के अंदर जिहड़ा घर है उसकी अलमारी भी टंगे हुए है, ये बाबा उठो चाह के ले आया है। इस बाबे दस छड़िया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिहड़ा तख्त मंगया सी ते बिलकीस दा तख्त सी ओ किवें उस वली ने चाह के लियांदा जिवें इस बाबे दी नजरे नाल, नजरे खास नाल इंग्लैंड विचों मेरे कप ते चाह आ गई है। इस वास्ते बाबे बड़ी शैन है। असी वली किसे करामत दे कायल जरूर हाँ, मंदे जरूर हाँ, पर उस वली दी जिहड़ा है वो दी करामत दिखावे ते जिन्हां दा जिक्र रब कुरान विच बयान करे। असी गौस ने मनने आ, गौस पाक 11वीं तां करदे आए और नबी पाक सल्लम दी 11 बेटियां ते हर 11 बीवियां, अल्लाह रहम करे माफ फरमाए, 11 बीवियां, हर बीवी दे सारे सवाब वास्ते महफिल सजाने आए। अल्लाह उन्होंने 11वीं वाले पीर दे नाम तो मशहूर हो गए। अल्लाह ताला दी बारगाह विच दुआ है अल्लाह ताला सानू सही माने दे विच कुरान पढ़ के तर्जमे नाल, तफसीर नाल, तशरीह नाल पढ़ के उस ते अपना अकीदा जिकन मोहर होंदी है इंज ला के संभाल के सुबह क़यामत तक रखने की तौफीक अता फरमाए। ए बाबे बड़ी शान है, याद रखना। सी वली कुरान जो पढ़ने कहानी किसा नहीं। वाखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।